ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ الانعام 53 آیت نمبر. تو مختصر ہی بہت اختصار کے ساتھ کہ رجب میں ہم شامل ہوئے. تو رجب کے تعلق سے علامہ رجب اور ابن رجب ان کی ایک کتاب ہے، تو انہوں نے بہت اچھی طرح واضح کیا ہے کہ رجب مہینے میں کوئی عبادت نہیں، بدعت موضوع. اور وہ جو دعا ہے نا، اللہم بلغنا رجب و شعبان اور رمضان، من غلط پہلے چاند رات کی دعا جو ہمارے ثابت ہے وہی ہے بس. رجب کی کوئی مخصوص دعا نہیں، نہ شعبان منگرت، روزہ بھی منگرت، نماز بھی منگرت. لہذا ہمارے حلقے کے لوگ خیال رکھیں، خود بھی بچیں خرافات سے اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ ہمارا کام ہے. بھائی نماز رجب میں ملی تو کہاں سے سنت آپ پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں؟ تو فرضی وہ بھی کہاں مکے میں، اسلامی اسٹیٹ بھی نہیں بنی تھی. تو ایسا کچھ نہیں، کوئی عبادت نہیں رجب کی، نہ کوئی روزہ ہے، نہ 27 کا، کچھ نہیں. صرف البتہ جیسے کہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا کہ منہا اربعۃ حرم، مقدس مہینے، تو یہ پہلا رجب پوچھنے والا تو مقدس مہینے یعنی کیا؟ گالی گلوچ بند، جنگ و جہاد بند. یہ مقدس مہینے جو ہیں 4 رجب، شوال، محرم. سوال کو نہیں رکھنا، سوال. تو ان مہینوں میں باپ کا قاتل بھی سامنے ہو تو نہیں پکڑتے تھے، جہاد بند. اس وجہ سے اس کا تو یہ مقدس مہینہ ہے. اچھا، اس کا نام آپ پڑھیں گے ہمارے یہاں تو رجب، اس میں مضر، رجب عربی میں ملے گا. تو مضر کیا ہے؟ ایک قبیلہ تھا بہت خاص اہتمام کرتا تھا اس کا، یعنی مقدس ہونے کا. روزے ویزے نہیں رکھتے تھے اپنے یہاں کی طرح. اچھا، مشرکین اس کو تبدیل کرتے تھے، جیسے کہ سورہ توبہ میں نسی، یعنی ابھی جنگ روکنا نہیں ہے تو شعبان کر دیا، پھر جنگ ختم بھی رجب کر دیا. وہ کہتے تھے نہیں، اس لیے اس کا نام رجب. یعنی کیا؟ مضر والے. کون سا رجب؟ تو مضر والا. جیسے اپنے یہاں ہوتے ہیں نا، کسی کی دکان ہے دودھ کی تو دودھ والے، تو اس طرح وہ مشہور ہو گیا. تو یہ ہے رجب، اس کا احترام مقدس. اور مضر قبیلہ بہت اچھا احترام کرتا تھا، تو ہم بھی احترام کریں مقدس ہونے کا. مگر یہ کیا خرافات. اب ہم شروع کرتے ہیں 53 آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. یہ ایک آیت ہوئی. اس میں تجوید کا اچھا قاعدہ ہے، کیونکہ میرے یہاں شروع میں ہمارے یہاں کئی قرآن ہیں نا، وہ آتے تھے دیکھنے کے کیسا پڑھایا جا رہا ہے. تو ابھی جو قاعدہ بتا رہا ہوں نا، اس وجہ سے وہ زیر ہو گئے، یعنی ان کے سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں تو تجوید غلط پڑھائی جاتی ہے. تو ابھی ایک ساتھ ہے، دیکھیے سنیے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بعضهم ببعض. نون کا مخرج کیا؟ دونوں ہونٹوں کی باہر کا، جیسے بعضهم، لیکن میں ایسا نہیں پڑھ رہا ہوں. با ہے، با ہے تو وہ چھپے گا مخرج میں. بعضهم، اچھا چھپکے گا. اور اسی طرح اب نیچے مم بیننا، تو من بیننا نہیں پڑھ سکتے، با ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مم. نون کیا ہو جائے گا؟ مم. لکھا ہوا کیا؟ اقلال. ٹھیک ہے. اب اخفا کا مطلب کیا؟ جیسے کہ مینگو کو کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ مینگو. بس این نہیں پڑھتے نا، این کو چھپاتے ہیں مینگو. صرف یہاں کیا ہے؟ لمبا کرنا ہے. اب غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ سنیے. اب میں پڑھ رہا ہوں من بیننا، تو کیا پڑھیں گے؟ میم ہو جائے گا، مم بیننا. تو مم کے بعد با ہے تو کیا؟ اخفا. تو یہاں اخفا نہیں کرتے. آ گیا باریکی سمجھ میں؟ تو یہاں پر یہ میم میں چلا گیا، نون میم سے تبدیل ہو گیا. قاعدہ کس کا بھی لاگو ہوگا؟ میم کا. میم ساتھ کے بعد با ہے تو اخفا ہوگا. دیکھو میم بیننا، لیکن میم بیننا، یہ خیال رکھے گا، اخفا کرنا ہے.
یہ تو تجوید ہوئی. اب اسی طرح کیا مطلب اسی طرح؟ کچھ بات ہے پہلے آپ یہی کہیں نا بھائی اسی طرح تو کچھ ہوا ہے نا, تو ابھی جوائن ہونا پڑے گا ہمیں. بس کیا ہوا گزشتہ یہ ہوا کہ قریش نے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ ساہوکار, یہ تمہاری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں غریب, ان کو ہٹا ہوا تھا بس منظر. تو کیا حکم ہوا تھا؟ فلا تطرد الذین یدعون ربهم ولا, کہ جو لوگ میری رضا کے لیے محمد تیری مجلس میں آتے ہیں ان کو مت روکو, ہے نا. تو وجہ کیا تھی اصل میں؟ وجہ روح کیا تھی کہ وہ غریب ہم مالدار, بس یہ ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہم نے انہیں مال دولت سے نوازا تو ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا. بعض لوگوں کو بعد سے, بعض لوگوں کے بعد, ایک طرف ساہوکار ایک طرف غریب, ہے نا, ایک بات ہو گئی. کیا کہتے تھے انہوں نے؟ اہؤلاء الذین من اللہ علیہم من بیننا, یہ غریب لوگ پیون والے کپڑے پہنے ہوئے اور یہ ایمان آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, تو ہم پر یہ ایمان وارد ہونا چاہیے. ان پر یہ دیکھو من اللہ علیہم من بیننا, ہمارے درمیان, یہ ان کی بات کی وضاحت. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایمان قبول کر رہے ہیں لوگ تو کون سے؟ مالدار. یہ کیا غریب لوگ آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں الیس اللہ باعلم بالشاکرین. کیا مطلب اس کا؟ لا نہیں ہے, الیس شدت, کہ تم کیا سمجھتے ہو شکر. کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے قدر کرنے والوں کو؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ غریب ہے, کمزور ہیں, مگر میری نعمتوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے. تو ہم ایسے لوگوں پر انعام اور احسان عطا کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ انسان کی مالداری, یا ہے کہ جسامت, خوبصورتی, یا ہے کہ پوسٹ, بڑا سردار ہے, بادشاہ ہے, اس بنیاد پر ایمان سے ہم نہیں نوازتے. شکر یعنی کیا؟ وہ شکر کرتے ہیں. شکر آپ جانتے ہیں, شکر ہمیشہ دل سے ہوتا ہے. جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں تھینک یو, شکریہ. کیا مطلب؟ آپ اس کی قدر کرتے ہیں. اصل اس کے معنی ہے قدر. تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا, اس کی قدر کرتے ہیں. کسی نے آپ کو گفٹ دیا, اس کا شکریہ نہیں, اس کی قدر کرتے ہیں. تو جو میری قدر کرے اس پر میں احسان کرتا ہوں. بات واضح ہو گئی. یہ آیت کا مفہوم ہوا. یعنی اتنا بھی اگر جو کسی کوئی درس دے تو قرآن سے جڑ گئے. لیکن ہمارا درس تو ایسا نہیں ہے نا. ہمارا درس تو مکمل اس کا تحقیقی, جیسے کہتے ہیں افراد القرآن. تو اب سنیے, فتنہ ہے نا, ہم ترجمہ کرتے ہیں آزمایا. آپ ابھی یہ بھی ہے سورہ تغابن میں 15 نمبر آیت میں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. دیکھو فتنہ, آزمائش. انفال میں بھی ہے, وہ بجائے انما کے انما ہے فتنہ. وہ ان اللہ عنده اجر عظیم. ایک ہی بات ہے, تھوڑا الفاظ کے اختلاف سے, اور متعدد جگہ پر ملے گا فتنہ. اب لیکن سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں جائیں گے تو وہاں فتنہ نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہے نا, ترجمہ سب جانتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے. وہاں پر ایسا ہے کہ ہم آپ کی آزمائش کریں گے, بھوک, پیاس, جان کے ہلاک کرنے سے, ہے نا, یہ اس کا مفہوم ہے. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہاں بھی آزمائش, وہاں بھی آزمائش. ٹھیک ہے, یہ نقص کس کا؟ ہمارا, ہماری زبان کا. اللہ کا کلام کہیں کہتا ہے فتنہ فتنہ, کہیں کہتا ہے بلونا. تو گویا کہ اردو زبان کس کی ہے؟ کسی مخلوق میں سے کسی نے بنایا ہے. وہ تاریخ, مجھے تو وہ تاریخ میں پیش کرنا ہے. تو فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ یہ فرق نہیں معلوم کرتے تو پھر وہ تدبر نہیں ہے. اچھا, اسی میں ہے, مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھا,
نہیں تو پھر اسکول و کالج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب ذرا آپ غور کریں، بہت آسانی سے سمجھیں گے، کوئی دشواری نہیں ہے. دیکھیے فتنے میں اور ابتلا میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق ظاہری، فتنہ آدمی کو دے کر نوازتا ہے، آزماتا ہے. دیکھو دیا نا، سردار نے قریش کو کہہ دیا انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال دیا، دولت دیا، دے کر آزما رہا ہے فتنہ، اور بلا لے کر آزما رہا ہے. دیکھیں فرق ہو گیا. اچھا یہی بات میں نے بتایا تھا کہ اللہ اور رب میں فرق کیا ہے، لوگ نہیں جانتے. بتایا تھا نا بھائی اللہ آپ کو دیتا نہیں کچھ. یہ اور بات ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سب دیتا ہے، لیکن لینگویج کے اعتبار سے اللہ الہ سے میری ہی عبادت کرو، یہاں سجدہ کرو، یہ الہ چاہتا ہے. رب دیتا ہے، رب العالمین پالن ہار تو دیتا ہے نا، اور اللہ چاہتا ہے. تو یہی فرق ہے یہاں. بہرحال یہ میں نے یاد کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ اور رب میں فرق کیا ہے. الہ معبود ایک ہی. تو یہاں پر دیتا ہے اور یہاں لیتا ہے، فتنے میں دیتا ہے. یہ ایک فرق ہوا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو دیتا ہے نا اس میں تمہیں اختیار ہے کہ تم سدھرو، اور ابتلا میں صبر کرو. ہے کچھ اختیار؟ میں کسی کی موت رکھی ہوئی ہے، بیٹے کی، بیوی کی، باپ کی، طوفان آیا ہوا نہیں. یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا بہت عظیم فرق ہے، روحانیت کا فرق ہے. اس لیے کہ نبیوں کو بھی آزمایا گیا. جی درجات بلند ہوتے ہیں ابتلا میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ درجات بلند ہوتے ہیں. اور جس کو 12 لڑکے دیے اور 12 گھنٹے ایکڑ جگہ دی اور وہ آزمائش میں، اس کو کون سا اجر ملنے والا ہے؟ وہ تو فساد مچا رہا ہے. تو فتنے میں اجر والی بات نہیں ہے اگر تم سمجھو. اگر یہ قریش سمجھتے، شکر ادا کرتے، تو گویا کہ دے کر مال و دولت ہی آزمائش ہوتی ہے، دے کر. اور ابتلا کوئی بھی ہو، نبی بھی ہو، تو بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے. اب سنیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک حدیث بھی سناتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ فِیہ. نبیوں کی آزمائش ہوئی ہے، ہوئی ہے نا؟ تو کیوں ہمارے یہاں کوئی شخص نماز اور روزے کا پابند ہے اور اس کی آزمائش ہو جائے تو بولتے ہیں تو نمازی تھا؟ نہیں، کہ انبیاء کیا نمازی نہیں تھے؟ جی. چونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے ابتلا یعنی اس کی آزمائش کرتے ہیں. دیکھیں حدیث. اچھا آپ لوگوں کو میں آج تک بتاتے آ رہا ہوں قرات کے امام ہے، کہیں بھی بتاتا ہوں نا قرات کے امام ہے. ہمارے یہاں تو کوئی روایت حفص عاصم سیٹ ہوا کہ نہیں؟ اچھا فقہ میں بھی امام ہے، حدیث میں بھی امام ہے، مگر ہم نہیں جانتے نا حدیث میں کیا. تو بخاری اور مسلم چلو اتنا بھی کافی ہے، لیکن میں کبھی کبھی بتاتا ہوں. تو اب یہ حدیث کے امام دیکھو، میں نے کیا کہا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا کیا ہے، یُصِبْ فِیہ، ساتھ کے زیر کے ساتھ. مگر دوسرے کیا پڑھتے ہیں، یُصَبْ فِیہ، معنی مفہوم بدلی ہو گیا. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں ہر اس میں. اور اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک تفسیر پڑھو نہ ایک حدیث پڑھو، 2 حدیث بھی رکھیں گے تو کافی ہے. اب دیکھیے یوسف یعنی اللہ اسے اس میں مبتلا کرتا ہے، اور یوسف مبتلا کیا جاتا ہے مخلوق خدا کی جانب سے بھی. دیکھو معنی عام ہو گئے، یعنی جو نیک ہے تو کتنی مخلوق ہے، کسی کی بھی جانب سے وہ مبتلا کیا جائے گا، آزمائش کی جائے گی. تو یہ فرق ہے زیر و زبر کا. تو بہرحال ابھی ہم نے شروع کیا ہے کہ کذالک، جو قریش تھے وہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں، اور اگر یہ نعمت ملنی تھی تو ہمیں ملنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ نہیں اے رسول، ایسا خیال بھی تمہارے دل میں آنا نہیں چاہیے، تمہارا منصب بڑا ہے، جو میرے رضا کے لیے آتے ہیں ان کو مت روکو. مگر اسی پر اکتفا نہیں کیا، مزید فرماتے ہیں روکو کیا، اس طرح استقبال کرو.
اب استقبال ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ نمبر 1. ابھی استقبال کیسے کرنے کا وہ بتایا جا رہا ہے. تو اس میں ایک ہے، پھر دوسرا ذرا لمبا ہے، تو سنیے پہلا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اے رسول، میری رضا چاہنے والے جب آئیں گے استقبال کیسے کرو؟ سلام علیکم، اللہ سلامتی. تو پہلے اس سے فارغ ہوتے ہیں، پھر دوسرا ذرا لمبا ہے. سلام. قرآن شریف میں آپ پڑھتے ہوں گے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاس. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا بولے؟ قالوا سلاما. جواب کیا ملا؟ قال سلام. تو پھر السلام علیکم کیا ہوا؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہرقل کی طرف، سلام علی من اتبع الہدی. سلام. ابھی آپ کے یہاں کوئی آئے گا سلام تو آپ غصہ کریں گے، ہے نا؟ یہ کیا بات ہے؟ قرآن میں پڑھتے ہیں. تو ہم نے یہ سوال دیا تھا کہ سب سے پہلے السلام علیکم کس نے کہا؟ پھر اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کس نے کہا؟ دیکھو میں وعلیکم السلام نہیں کہہ رہا ہوں، کیا رکھیے گا، تجوید سے پڑھیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. ہماری اسٹائل کیا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ واہ کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہے وہ علیکم السلام. مگر یہ کہ عوام ہے تو ہو سکتا ہے اس سے وہ اپنی اصلاح کر لیں. آدم، یہ سب کائنات کی تخلیق ہوئی، جاتے ہیں آدم علیہ السلام اوپر تھے. تو ایک دفعہ ذکر ہے کہ کہا کہ وہ جماعت بیٹھی ہے وہاں جاؤ. جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ اوپر فلسطین کی. اور انہیں کہو کہ السلام علیکم. اور وہ جو جواب دیں گے یہ تمہاری ابھی امتی کہیں گے نا سمجھنے کے لیے، تمہارے انسانوں کا یہ طریقہ سلام ہے. تو گئے السلام علیکم. اب پہلے سلام کس نے کہی؟ آدم علیہ السلام نے. جواب ملا وعلیک السلام. وعلیکم، چونکہ وہاں آدم علیہ السلام اکیلے ہی تھے. ہاں اچھا، اس کو بھی سمجھنا ہے. اس وقت ابھی ہمارے پاس تو فرشتے ہیں، اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. فرشتے ہیں نا. چلو گھر میں آئے بیگم اکیلی ہے تو جنات تو ہیں، ابھی ایسا کہیں گے تو ڈر جائیں گے لوگ. بھائی فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. مگر فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. تو معلوم ہوا، ایک معلوم آ گئی. تو اب آپ کو بتانا ہے کہ اب ہم کیا کریں. فلا باس، یہاں کی علماء جو ہے نا، فلا باس سلام علیکم السلام علیکم، لیکن ہمارے یہاں نہیں، جائز نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. بھائی قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں سلام علیکم. تو ایک مسئلہ مجھے بتانا تھا تو یہ آپ کو بتا دیا آیت کی مناسبت سے. لیکن ابھی یہ ذہن میں رکھے گا، ان کا استقبال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو میں نے پھر اس کی داستان کو آپ کے سامنے رکھا. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ سلام کہیے. سلام ہم بھی کہتے ہیں نا السلام علیکم. سلامتی معمولی بات نہیں ہے. ہر شر سے اس میں دنیا بھی آتی ہے اور دین بھی آتا ہے. بھائی دین کا بھی تو فساد چل رہا ہے نا، خرافات بدعت. تو ہم دعا دیتے ہیں السلام علیکم، میری جانب سے نہیں، ورحمۃ اللہ ہوا نا. یعنی کلمات کیا ہیں؟ دعا کے ہیں. یہی کلمات دعا درود میں ہے، درود میں ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے. بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہم صلی وسلم کے معنی کیا؟ دعا. مگر کیا لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول سن رہے ہیں. بھائی آپ مان کس سے رہے ہیں؟ اللہم یعنی کیا؟ اے اللہ. پھر رسول کو کیوں سنا رہے ہیں؟ ایک بات، اللہم صلی، رحمت بھیج، سلامتی بھیج. تو اب سنیے سلام. عرب لوگ صرف علیکم السلام ہی بولتے ہیں. ہاں کافی ہے علیکم السلام، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے چبا جاتے ہیں وہ. اچھا وہ نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھی ویاک بھی بولتے ہیں، جیسے وہ جانتے ہیں اس کی اہمیت کو، خاموش نہیں رہیں گے. اچھا اب جو بشارت دی جا رہی ہے یہ بھی انہیں بتاؤ. کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، اللہ اپنے اوپر رحمت لاگو کیا. اب یہ کیوں یہاں جملہ یہاں آ گیا؟
کیونکہ وہ انسان ہے، بشر ہے. اور رحمت، اب رحمت کا مطلب کیا، کیوں رحمت؟ چونکہ کوئی لغزش، کوئی خطا ہوتی تھی نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے کہ انہ من عمل منکم سوءا، کیونکہ ابھی دین کو نازل ہو رہا تھا نا، تو ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، برائی. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ بجہالت. ابھی ہمارے یہاں جہالت تو گالی ہے نا، بجہالت یعنی کیا، نادانی سے. صحیح ہے نا. پھر ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے، توبہ کے بعد اصلاح کرے. تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. سمجھ میں آ گیا نا کہ وہ غلطی کر جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے. اچھا، وہ غلطی کیسی؟ جہالت، جان بوجھ کر نہیں، جہالت. توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اصلاح کریں گے. توبہ کس کا نام؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ ندامت ہو، اس گناہ کو، اس عمل کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. مگر اتنا کافی نہیں ہے. بھائی شراب پیتے تھے، چھوڑ دیا اور چپ چاپ بیٹھ، بھائی نماز پڑھو، اصلاح کرو. یہ بہت اہم ہے، وہ اصلاح. دیکھیے ایسا نہیں کہ صرف گناہ چھوڑ دیا، اچھی بات ہے، نہیں پئیں گے شراب، اچھی بات ہے، لیکن عمل صالحہ کرو. تو مفہوم واضح ہے. لیکن اب ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ رحمت کے تعلق سے بھی حدیث ہے. جب تخلیق کائنات سے اللہ تعالیٰ فارغ ہوئے تو لکھ دیا عرش کے پاس، رحمتی رحمتی، یعنی میری رحمت غلبت، غالب ہے اللہ غلبت. اب یہ ہم نے حدیث پڑھ دی. اب جو ہمارے فالوورس ہیں بولیں گے ماشاء اللہ، لیکن جن کو تنقید کرنا ہے نا وہ کریں گے، اس کے بھی امام ہیں. تو غلبت ماضی کا سیگا، رحمتی تغلب، یہ بھی ہے حدیث میں، سبقت بھی ہے. تو الفاظ کا اختلاف ہے، اس لیے میں ہمیشہ یہ بتا دیا کرتا ہوں کہ رحمتی سبقت، سبقت کر گئی، غلبت تغلب ایک ہی بات ہے. تو اتنی بڑی نعمت ہے. اب اس آیت کے تعلق سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نادانی سے. دیکھیے یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ہم ان کو جاہل کہہ سکتے ہیں؟ سورہ نساء میں بھی ایک آیت ہے 80 پیج پر، اس کو وہاں لے جاتا ہوں. ہمارے یہاں عالم اور جاہل اپوزٹ، غلط. جاہل کے معنی یہ ہی نہیں. عالم کا اپوزٹ کیا؟ ان پڑھ. سمجھتے نہیں کہ صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے لوگ تھے، جانکار تھے، لیکن آدم علیہ السلام سے، ہم سے بھی بڑے بڑے علماء سے غلطی ہوتی ہے. تو ایک غلطی سے کہ وہ جاہل ہو جاتا ہے، نادان، غفلت آ گئی. تو یہ بات یاد رکھے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر وہ توبہ کرے. ٹھیک ہے نا. اب فرق کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر یہاں کا پرنٹ ہے تو آپ 80 پیج پر لے جائیں. بہت ضروری ہے یہ آیت مجھے بتلانا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آیت نمبر اس کا ہے یہ 80 پیج یہ. اور یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آپ دیکھ لیں. دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ الفاظ ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء. دیکھیں بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یہ لفظ یہاں نہیں ہے. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. فرق ہوا نا. تو اسے سمجھنا ہے قریب کا مطلب کیا. اور یہاں، اور پھر یہاں ہے کہ ثم تاب من بعد واصلح. دونوں آیتیں سیم نہیں ہیں. یہاں ایک عام بات بتائی جا رہی ہے، عام بات کہ توبہ کرے، اصلاح کرے ہمیشہ، ہے نا، عملی طور پر پریکٹیکل کے لیے بتایا جا رہا ہے. اور یہاں ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے، اگر غلطی ہوئی ہے تو اس قریب، اس کا موت کا وقت آنے تک اگر وہ توبہ کرتا ہے، یا ایک قیامت کا سوگ. تو یہاں ایک قاعدہ بتا دیا گیا ہے. قریب کا میں یہ نہیں فوراً، یہاں قریب سے یہ مراد. اور یہاں عام طور پر کبھی بھی توبہ کرو اس کے بعد. اب یہاں اصلاح کا ذکر نہیں ہے، وہ تو موت سے پہلے توبہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یا سورج یا وہ سور ہو کے جانے تک. تو یہ دونوں آیتوں میں فرق ہے، اس سے بھی نوٹ کر لیں. بہت کام کی چیزیں ہیں. سورہ نساء، سورہ نساء آیت نمبر کتنا دیکھو. 80 پیج.
اچھا 83 یہ بتاتے ہیں. آیت نمبر ہے کتنا؟ آیت نمبر ہے 17. اور اس کے بعد 18 میں بھی آئے تھے وہ اس طرح بتائے تھے حضر الموت. جی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا فن نو غفور رحیم. غفور رحیم تو آپ جانتے ہیں غفور یعنی ڈیلیٹ کرتا ہے, گناہ مٹا دیتا ہے اور پھر رحمت میں بھی لے لیتا ہے. خالی ڈیلیٹ کرے تو پھر فائدہ ہے رحمت. ابھی مزید وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. ابھی ہم نے جو بتایا نا اوپر اسی طرح ہے نا, جب بھی آئے گا اسی طرح ہم تفصیل سے آیتوں کو بتاتے ہیں. لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے, کھل جائے. اب دیکھیے لِتَسْتَبِينَ جبکہ بَيَّنَ يُبَيِّنُ تو فرق ہے. بَيَّنَ يُبَيِّنُ میں نے واضح کر دیا, بَيَّنْتُ لَكَ, اور تستبین ہو گیا, گر گیا. تو مجرمین کا راستہ کھل جائے تو یہ اس لیے آیا ہے ولی تستبین, کہیں یستبین, اس میں وہ جو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ کبھی یستبین بھی ہے وہ تو سیگے. تو یہ فرق ہے کس میں, یعنی مجرم یہ ہم سب اتنا تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ مومنین کے سامنے واضح ہو جائے اور وہ بچے. ٹھیک ہے نا. اب رہا سوال تفصیل کا, اس میں تھوڑا وقت لگے گا, سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ, کبھی فرماتے ہیں نُصَرِّفُ ہے نا, کبھی فرماتے ہیں نُبَيِّنُ. ابھی 3 الفاظ ہیں, بہت فرق ہے. تصریف میں کہتا ہوں علم صرف وہی ہے نصرف, اور ہے نفصل. تو نصرف دیکھیے اثبات بعد الموت کیسے بتلایا اللہ تعالیٰ نے. پیدائش کی طرف اشارہ کیا کہ تم تھے کیا, نطفہ مٹی, پانی, خلاصہ نطفہ, پھر علقۃ گوشت کا ٹکڑا, پھر لوتھڑا, پھر ہڈی. اسے کہیں گے تصریف. اور نہیں بتا دو نا بے تصریف قال اصل میں کیا تھا, تو یہ صرف ہے صرف. اچھا تفسیر مفسر, یہاں تفسیر جعلنا نومکم سباتا وخلقناکم ازواجا. دیکھو فرق ہے تفسیر میں اور تصریف میں. تصریف میں مختصر, تفسیر میں موضوع بہت بڑا. اور نبین ان سب کا سردار, سب آ گئے نبین میں. اب نبے میں دیکھو پورا قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے کھول کر کوئی اشکال نہیں. تو یہ چیز بتا دی کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. اب سوال آتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے ان سے, وہی ہاں وہ چینج تبدیلی صحیح ہے, وہ اسی سے ہے, مادہ وہی ہے. صرف بھائی ڈالر دے دو, ریال لے لو جی, مٹی سے خلاصہ بنا, پیدائش ہوئی تو ابھی صرف ہو جائیں گے. جہاں سے آئے تھے وہاں سے پھر بنیں گے. صحیح ہے وہی ہے وہ صرف. لیکن فصل میں الگ ہے, تفصیل میں الگ بیان کیا گیا ہے, کافی وسیع ہے تفصیل. اسی لیے کلاسیں جو ہوتی ہیں میں اکثر لکھتا ہوں فصل اردو. میں نے بعد میں کلاس اردو لکھنے لگا, وہ فصل سمجھ میں نہیں آئے گا نا میں نے, کیونکہ وہاں پر فصل اردو ہمیں اپنی جو جگہ ہے وہ, تو بعد میں پھر بھی کلاس لکھنے لگا. فصل یعنی علیحدہ. تو آپ فصل کی جو ابواب ہے نا, نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا فصل, اچھا ہوتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں پھر بتائیں گے دوبارہ سے بار, لیکن اس طریقے سے آپ کے ذہن میں رہے گا نا. تو اسے کہتے ہیں تدبر قرآن, افلا یتدبرون القرآن, فہم قرآن. باقی وہ بھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. جو لوگ ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور درس دیتے ہیں ان کو داد دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ تبلیغ نصاب لیں اور پڑھیں, ان کی بھی داد دینی چاہیے. اور مبین تو ان کا سردار ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو رسول ان سے, کیا کہہ دو, قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. کہہ دیجیے. یعنی وہ ساز باز کی بھی بات کر رہے تھے نا, بولے مجھے تو روکا گیا ہے
کہ میں اس کو پکاروں جسے تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کوئی عقلی دلیل ہی نہیں ہے کہ تم پکارتے ہو مورتیوں کی بتوں کی پوجا کرتے ہو. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ لا اتبع، تمہاری جو خواہشات ہیں نا کبھی پیروی نہیں کروں گا. پہلے تو رد کر دیا کہ جو لوگ آتے ہیں انہیں نہیں ہٹاؤں گا. اب یہ کہ تم جو چاہتے ہو کہ ہم تھوڑا شریک ہو جائے، کیونکہ کہا تھا کہ نہیں تم ایسا کرو، تم جو کہتے ہیں نا وہ تو سب آدمی بہت اچھے ہو لیکن ہمارے بتوں کو برا بلا مت کرو، تھوڑا شریک ہو جاؤ. یہ اس کا بس نظر ہے تو نہیں ہو سکتا. یہ اسلام خالص توحید، اس لیے کہتے ہیں نا توحید توحید توحید، الہ ایک، شریک نہیں ہو سکتا. جی مجھے تو روکا گیا ہے اور پیروی بھی نہیں کروں گا. اگر مان لیجیے ایسا میں نے کیا تو گمراہ ہوا. وما انا من المحتدین، اور پھر میں راہیاب لوگوں میں سے نہیں ہوں گا. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا. مزید کہیے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. کہہ دو کہ میں روشن دلیل پر ہوں. اب بینہ بھی آیا میری رب کے جانب سے جسے تم نے جھٹلایا بھی. جی ما عندی ما تستعجلون بھی، تم جس کی جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں. اور فیصلہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وہ حق کو بیان کرتا ہے یقص الحق، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ابھی فاصل آیا ہے فصل، اور یہ کوئی حاکم، وہ خیر احکم الحاکم پڑھتے ہیں نا تو ابھی پہلے مفہوم سمجھتے ہیں اس کا. یہاں پر یوں کہا جا رہا ہے کہ بینہ کسے کہتے ہیں؟ بینہ ایسی روشن دلیل کہ پھر کسی وضاحت کی محتاج نہیں. یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم نے کبھی سوچا تمہاری پیدائش کس سے ہوئی؟ سب جانتے ہیں کہ ایک نطفے سے پیدائش ہوئی. اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے نہیں. تو اسے بیان، یعنی میں ایسی واضح دلیل پر ہوں کہ صرف اللہ ہی ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا پالنہار ہے. تو احکام کس کے؟ اس کے. کتاب کس کی؟ اس کی. عمل عبادت کس کی؟ اس بالکل بینہ ہے واضح. تم نے جھٹلایا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رسول ہو تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو، یا ہے کہ عذاب، وہ اصل میں عذاب، چلو کوئی عذاب لے آؤ، آفت لے آؤ. تو کہہ رہے ہیں کہ تم جس کی جلدی کر رہے ہو میرے پاس اس کی قوت ہی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو صرف بشر ہوں. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حق کو بیان کیا. اور تم پر عذاب کب آئے؟ خیر الفاصل. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ قوم نوح پر ہلاکت آئی، اس نے فیصلہ کیا. آج سمود میں نہیں کر سکتا. تو بالکل واضح کر دیا بات کو کہ تم جو جلدی کر رہے ہو میرے پاس بس کی بات نہیں، اور یہ فیصلہ کرنے والا وہ خیر الفاصل. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اگر آپ یہ الفاظ دیکھیں گے نا تو کسی کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی سے طلب کرو، کسی سے مانگو، کسی امید لگائے رکھو. ہمارے یہاں شفاعت وغیرہ ہے نا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ صرف اللہ الہ واحد، اور رب وہ پالنہار ہمارا وہ. یہ ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو جب قرآن سے جڑیں گے نا تو خود بخود اپنے دل کی میل خرافات سب دور ہو جائیں گے. اچھا مزید کہہ رہے ہیں قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. یہ بھی کہہ دو کہ اگر میرے پاس ہوتا جس کی تم اجلت کر رہے ہو، یعنی عذاب، جیسے کہ صالح علیہ السلام کو اٹھنی لے کر آئے، کیا ہوا؟ اٹھنی لانے کے بعد معاملہ تمام ہو گیا، ہلاک ہوئے نا. تو اگر ایسا ہوتا اور میں لے آتا تو تم مانتے نہیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، خلاص تم ہلاک ہو جاتے. یہ کہہ رہے ہیں. اشارہ وہ جانتے تھے قوم سمود کا قصہ، قوم لوط کا، کہ نشانیاں منگائے، نشانیاں آئیں تو میں بھی لا سکتا ہوں اللہ کے حکم سے اگر اللہ چاہے تو، مگر نہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، بات ختم. واللہ اعلم بالظالمین. اب وہ کہتے تھے پھر کیوں نہیں آ رہا ہے عذاب، ہم تمہیں نہیں مانتے. تو کلمہ دیکھیے واللہ اعلم بالظالمین. اوپر کیا تھا؟ الیس اللہ بعلم
تو وہ با کی وجہ سے، بِأَعْلَمُ نہیں پڑھ سکتے، با کی وجہ سے یاد رکھنا، یہاں با نہیں ہے تو اعلم۔ تو کون ظالم ہے اور عذاب کا مستحق کون ہے تمہاری چاہت پر نہیں، وہ تو ہر لوگ چاہتے ہیں کہ دوسری قوم تباہ و برباد ہو جائے، تو تمہارے چاہنے پر نہیں، بلکہ وہ خوب جانتا ہے۔ قوم سمود پر عذاب آیا، قوم فرعون پر آیا، جتنے بھی تم جانتے وہ اس کی مشیت سے عذاب آیا، میرے بس کی بات نہیں، بالکل واضح کر دیں۔ اب جو ہے آج جو ہمارا سبق ہو رہا ہے اگلی آیت کا، یہ تقدیر کے تعلق سے ہے، سمجھے؟ تو ذرا توجہ دیجیے، کیونکہ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے کہ نیک کام کرے گا، بد کام کرے گا، چوری کرے گا، تو پھر یہ سب جنت و دوزخ یہ کیسا؟ تو اس تعلق سے ہے، تو ساتھ میں رہے گا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں، چابیاں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب غیب کی کنجیاں کا مطلب کیا؟ اللہ کے لیے غیب کوئی ہے ہی نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے لیے ہم جو نہیں جانتے وہ جانتا ہے، ہاں یہ یاد رکھیے۔ اب وہ کیا ہے تو سورہ لقمان میں ہے، 5 ہیں وہ، قیامت، الساعۃ، بارش، رحم میں کیا ہے، باقاعدہ آیت ہے نا، وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کل کیا کرو گے نا، کل کی خبر، وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ 5 چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں، اللہ جانتا ہے، سب لکھا ہوا ہے نا۔ لیکن سنیے ابھی، لا يعلمها الا هو، وہ جانتا ہے، تو غیب اس کا لیے نہیں ہوا۔ جاننے کے بعد غیب کیسا ہوا؟ ابھی ہم کچھ چیزیں نہیں جانتے تو کیا ہے، ان پڑھ ہیں یا نہیں جانتے، غافل ہیں، جب جان لیے تو عالم ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے، حکم دیا تھا کہ اول ما خلق القلم، لکھو، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیا لکھوں، جو ہونے والا ہے تو سب لکھ دیا اس نے۔ تو اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں؟ اللہ کا علم ازل سے ہمارا یقین ہے۔ اس وقت تو نہ آدم علیہ السلام پیدائش ہوئی تھی، کسی کی بھی نہیں، تو اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں کہ رسول پیدا ہونے والے ہیں؟ بس یہیں سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے پہلے رسول کی تخلیق ہوئی، تخلیق نہیں ہوئی، اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر جیسے انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، مگر وہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ تو ابھی آج کا جو سبق ہے وہ اس موضوع پر ہے، تو سنیے ابھی۔ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی اور ترے میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، مگر کیا جانتا ہے؟ وما تبسط من ورقۃ، پتا، ابھی ہمارا تصور کیا، ہمارے باغیچے کا ہی نہیں، جنگلوں کا، پہاڑوں کا، پوری کائنات میں جو پتا گرتا ہے اللہ جانتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، بالکل آسان ہے نا ترجمہ۔ ولا حبۃ، دانا، فی ظلمات الارض، کسان بوتا ہے، مٹی میں دباتا ہے، پھر اوپر سے ہل چلاتا ہے نا، تو دب گیا، اندھیریاں۔ ولا رطب ولا یابس، رطب یعنی ہرا پتا اور خشک پتا، یا ہری چیز، خشک چیز، الا فی کتاب مبین۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانتا ہے، جانتا ہے تو پہلے میں نے کہہ دیا تھا اس وقت، وہ جو حدیث پیش کیا تھا نا کہ قلم سے کہا کہ لکھو، کچھ بھی نہیں تھا، سب لکھ دیا اس نے، تو اللہ جانتا تھا کہ نہیں؟ جبھی تو کہا نا کہ لکھو۔ تو رسول کی ہماری پیدائش، ہمارے بچوں کی، سب لکھا ہوا ہے۔ یہاں علم کی بات ہوئی، اس کے ساتھ کیا، الا فی کتاب مبین، روشن کتاب میں ہے۔ یہاں سے ہمارا درس ہو، تو کیا روشن کتاب میں؟ کون سی یہ کتاب؟ لوح محفوظ۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق موجود ہے، سب موجود ہے، پھر یہ گمراہ کیسے ہوئے؟ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ایک انسان، ابھی ہم یہاں پر بیٹھے درس میں،
ایک صاحب نہیں آئے، اس کا چھوٹا بھائی بھی آیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ بولیں گے یہ کیسے؟ یہاں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج ہم یہاں بیٹھیں گے، یہ لکھا ہوا ہے، کل کہاں بیٹھیں گے لکھا ہوا ہے، کتنے لوگ آئیں گے لکھا ہوا ہے۔ میں آپ بتاؤں، اپنی بات میں بتاتا نہیں، میں خواب دیتا تھا کہ بیٹھے آپ لوگوں میں پڑھا رہا ہوں، میں کیا پڑھا رہا ہوں، کس کو پڑھا رہا ہوں، کتنے سال ہو گئے بچ پڑھنے کے زمانے سے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے، کیوں؟ تو لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہی خواب میں آ رہا ہے۔ سوچتا تھا چلو بالکل یہی مجلس پڑھا رہا ہوں، خوش ہوتا تھا، چلو کب پڑھانے ملے گا۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، میرے پاس موبائل ہے نا، موبائل میں کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ بعض لوگوں کو استعمال کرنے بھی نہیں آتا، بہت کچھ ہے کہ نہیں؟ ہم تو اپنا فون کرو، میسج کھولو، واٹس ایپ بھیجو، باقی کچھ لوگوں نے فیس بک آتا ہے نہ کیا ٹویٹر آتا ہے، اور اندر ہے کیا؟ یہ موبائل کی بات ہے، کمپیوٹر، یہ سب لوہے محفوظ سے آئے، تو پھر کہنے کے لیے لوہے محفوظ تو سب کا باپ ہے، تو کیسے سمجھیں گے آپ؟ سمجھ سکتے؟ قرآن شریف کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا، تورات زبور کہاں سے؟ اس کا حصہ ہے، کہاں سے ہے؟ لوہے محفوظ، سب ہے لوہے محفوظ، وہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سکھائیں گے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو یقین دلایا، اللہ فی کتاب مبین، جب پتا گرتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ جانتا ہے، وہ عالم ازل سے، ہم اس کی قدرت کو جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے۔ اب یہاں سوال آتا ہے، وہ یہ ہے، معتزلہ تو سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا معتزلہ، وہ نہیں بتا رہا ہوں، ابھی دوسرے بہت سارے ہیں، لیکن آج یاد رہیں گے آپ کو، دوسرا فرقہ یاد رکھو، جبریہ، اردو لفظ ہے جبر، خلاص اٹھ بیٹھ بس، دوسری بات نہیں، اختیار نہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے نا، ایک آدمی چوری کرتا ہے، لکھا ہوا ہے، تو جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، کیا یاد رکھیں گے؟ محض ہے، لکھا ہوا ہے شراب پینا، شراب پیو، لکھا ہوا ہے نماز پڑھنا، نماز پڑھو۔ جب مجبور محض ہے تو امت اسلام نے اسے خارج کر دیا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہو، پھر یہ جزا سزا، یہ تو ظلم ہوا، ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ظلم ہوا، تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اب کیا؟ حدیث ابن عباس سے، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، تمہیں جو پہنچی بھلائی، جو بھی وراثت میں ملا، نوکریاں ملی، یہ تم سے خطا کرنے والی نہیں تھی، لکھی ہوئی تھی، ملی، ٹھیک ہے، جو گئی وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمیں جنت لکھی گئی ہے کہ دوزخ لکھی گئی ہے، اسے سمجھنا۔ تو جبریہ تو خارج ہو گئے، اعتزلہ بھی خارج ہو گئے، اب یہ جبریہ کا تو نام یاد رہے گا نا آپ کو، مجبور محض، ایسا ہے نہیں مجبور۔ اب انسان مجبور نہیں، پورا قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں گے تو انسان کو اختیار ہے، انسان کا امتحان ہوگا، انسان کی جانچ ہوگی۔ اس کی میں نے مثال دیا، اسکول میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر لوگ جانتے ہیں کون سا بچہ فرسٹ آنے والا ہے، جانتے ہیں نا، اور کون سا سیکنڈ، مگر ویسے پاس نہیں کرتے، پرچہ ایگزام دو تو فرسٹ والا تھرڈ پہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انہیں بھی اختیار دیا، بولو دیتے ہو؟ نہیں، اختیار دیا نا، انسان کو اختیار دیا۔ تو اس اختیار کی وجہ سے، اس کی اختیار کی وجہ سے وہ اپنے لیے جنت کا حقدار ہوگا یا جنت کا حقدار ہوگا۔ دیکھیے ہم لوگ
ہندوستان میں تھے، ایک صاحب کہہ رہے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ رزق تو موجود ہے، کیا یقین ہے؟ میں نے کہا یقین ہے، ایمان ہے، اللہ مجھے بھیج رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ یہ ان کی سوچ غلط تھی۔ کوشش کرو، خالی بیٹھو مت کہ مجھے پیدا کیا تو رزق ہی ہے، میں کیوں باہر جاؤں؟ یہاں آنے سے کتنا علم بڑھا، نہیں دونوں رزق ملے۔ پہلے انڈین قرات ہوتی تھی، اب عربی قرات ہونے لگی، یہی کتنا بڑا رزق ہے نا۔ تو کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن ایسا کیوں؟ جب آپ کوئی فیل کرتے ہیں، ابھی جیسے میں نے یہ فیل ہوا کیا، میں نے نمازیں میں نے پڑھی، درس میں دے رہا ہوں، تو منسوب کس کی طرف ہوگا؟ میں درس دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی مشیت اللہ یہدی من یشاء، سمجھ گا نا؟ یہ اصل بات۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، میں جب یہاں آیا تو میرے دل میں تڑپ تھی، 10 سال میں نے مدرسے میں نکالے، تو میری تڑپ کی وجہ سے ماحول بن گیا، یہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اسلامی سینٹر ایک شخص کچھ نہیں کرتا ہے، فلمی گانے یہ وہ، اس کے لیے اسی میں لگ جاتا ہے، اور تو ہماری جو تڑپ ہے نا، جو دل میں جو احساس ہے، جیسے کہا کیا ہے عالم بالشاکرین قدر، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں، کون کر رہا ہے؟ اللہ کی توفیق، صحیح ہے، لیکن اختیار کس نے کیا؟ میں نے۔ یہ فرق ہے، لیکن ابھی بھی سمجھنا بہت مشکل ہے، ابھی بھی سنیے گا، یعنی یہ تو، لیکن یہ چیزیں تو سمجھ میں آ گئی نا کہ بھائی ایسا نہیں کہ تم نماز پڑھو تو اللہ کہہ رہا ہے اس لیے پڑھے، نہیں، اختیار تمہیں دیا ہے، لیکن ابھی اور چیز سمجھنا باقی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بحث ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ بحث ہو تو ذرا آواز بلند رہتا ہے نا، کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے نہیں تقدیر کے بارے میں، تو آپ ناراض ہو گئے، جبکہ صحابہ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، یہدی بمن یشاء یضل بمن یشاء فیغفر لمن یشاء ویہدی بمن یشاء، یعنی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں اختیار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس میں زیادہ بحث مت کرو، کیوں؟ تو اللہ کی ذات ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ، تو استغفر اللہ اعوذ باللہ کر کے اسے ختم کرو، نہیں زیادہ بحث مت کرو، چونکہ پھر گمراہ ہو جائیں گے نا لوگ، جیسے کہ وہ کیا جبریہ کے ساتھ جہمیہ ہیں، وہ بھی انہیں کے ساتھ ہیں جہمیہ، جہنم لازمی، نام ان کا بھی دیکھو کیسا رکھے بھائی لازمی، کیوں جہمیہ؟ وہ بھائی کیوں اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے گا کہ جذبات کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہے، آپ لازمی کیوں کہتے ہیں؟ جو گناہ کیا سزا ملے گی، اور جو نیکی کیا وہ بھی سزا ملے گی۔ اچھا نیکی اگر اس نے ریا کے لیے کیا ہو تو اللہ کے لیے نہیں کیا، کسی کو دکھانے کے لیے کیا، وہ کیسے؟ تو یہ جہمیہ جہیم سے، اور یہ جب اختیار کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، ہاں مشیت، اس کو مشیت کہیے، ہاں وہ اس کا ترجمہ مشیت کا اختیار ہی ہے نا شاید، ہاں اختیار، مشیت کا نہیں، مشیت اللہ مطلب مرضی اللہ، مرضی اللہ کی، جی چاہت، ہاں چاہت، چونکہ ہم لوگ 2-3 لینگویج استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی مسئلہ باقی ہے سمجھنے کا۔ نہیں، میں کیا اختیار کروں گا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا نا، ہاں اللہ کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، آپ کی تڑپ کو دیکھتے ہیں، آپ اگر قدر کرتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں آپ کے لیے اچھا، یہ مسئلہ ہے۔ وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہی دیا میں نے، بالکل وہی دیا، جو آپ چاہتے ہیں وہی ملے گا، یعنی جو آپ چاہتے ہیں ویسی راہ ہموار ہوگی۔ آپ یقین مانیے، یہاں جب آتا ہے آدمی تو مسافر، کچھ نہیں تھا میرے پاس، یقین مانیے میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یہاں کوئی اردو کتاب نہیں ملتی تھی، لوگوں کو پڑھائے کیسے؟ اور پڑھنے کے لیے اسٹیج مل گئی، سب انتظام ہو گیا، کہاں سے ہوا؟ ہماری چاہت پر اللہ کی چاہت، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہماری چاہت پر، ہماری نیت پر اللہ کی چاہت۔ لیکن اب ایک سوال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ میں، ایسے میں نے پہلے ہی کہا کہ بھائی یہ موبائل میں کیا ہے معلوم نہیں، لوح محفوظ میں ابھی یہ جو پتا ہے نا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا، پتا کی ابھی جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا میں کہتا ہوں، کوئی سوال کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ ہم جمعے کی نماز اس مسجد میں پڑھیں گے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے شروع سے ہی کہا کہ آج ہمارا درس یہاں ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا، اس آیت کی بنیاد پر میں نے کہا۔ اب ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے،
ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، طلاق ہوتا ہے نا، طلاقیں ہوتی ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تو وہ حدیث کہ یہ تو جانے ہی والی تھی، ملنے والی نہیں تھی. کیا ہے کہ ملنے والی تھی، جانے والی نہیں تھی. ایک مثال. تو جو کچھ بھی ہوگا اس دنیا میں، کسی کی ایک طلاق، کسی کی دو، کسی کی تین، جھگڑے فساد، سب لکھا ہوا. لیکن پھر سزا کیوں؟ سزا ان کی چاہت کی بنیاد، انہوں نے اسے سنبھالا نہیں. تو یہی سوال آتا ہے کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہم دیکھیے، اگر آپ یہ تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آج ہم نماز کہاں پڑھیں گے تو نہیں جا سکتے. یہ اتنے لوگ ہیں، سب مختلف مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں نا، لیکن جہاں لکھا ہو وہیں جائیں گے، نہیں تو نہیں جا سکتے. لیکن اختیار ہمیں ہے، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو نہیں پہنچیں گے. تو یہ تقدیر ہے. اب جب ہر ایک پتے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے اختیار کیا، اس لیے 21 صفحے پر وہ اکتفا کیے ہیں. اور یہ مفاتیح الغیب ہے، اور غیب کے بارے میں یاد رکھیے، غیب ہمارے نسبت سے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے ہے. جب کہا قلم کو کہ لکھو، اس وقت ہمارا نام وہاں لکھے گئے. ہمارے اولاد کے جتنے بچے آئیں گے ان کے نام لکھے گئے، وہ کہاں کام کریں گے، کیا، سب لکھا ہوا ہے. کیونکہ معمولی بات نہیں، اکتب ماں کان یکون، سب لکھ دے. اب غلط فہمی یہاں ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کیا، وہ پہلے پیدا ہوئے تخلیق آدم سے پہلے. تو اس کا جواب بھی ہے، وہ حدیث میں نے بتایا تھا نا کہ جب آدم علیہ السلام اس میں پتلے اور روح کے درمیان تھے تو میری نبوت تیار تھی، وہ لکھی گئی تھی. اس کا کیا مطلب؟ تقدیر کہ بھائی آدم علیہ السلام ان سے اتنے نبی ہوں گے، لیکن آخری نبی کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ. یہ یہاں پر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے پہلے. یہ صحیح ہے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا. ہاں، یہ اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں تو آدم ہی پہلے تھے نا، یہ کچھ دوسرا ہی کہتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے، وہ گمراہ کرنے کے ان کے طریقے ہیں. ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے. ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. جیسے دیکھیے ہمارے درس میں مکتب بریلی والے آئے، اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہمارے سب آتے ہیں. چونکہ ہم وہ سختی، بلکہ ان کے دروس میں جائیں گے تو گالی گلوچ ہوتی ہے نا، اور نفرت اور یہ وہ، ویسا ہمارے یہاں نہیں رہا. تو الحمدللہ شیعہ بھی حضرات آتے تھے ہمارے یہاں. 28 سال ہو گئے کہ ابھی 45 سال ہونے آئے، اور بریلی والے بھی آتے تھے سب، مگر وہ اس سے متاثر نہیں. لہٰذا آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. تو بہرحال آج ہم نے یہ تقدیر کا موضوع اٹھایا. اچھا، اس میں آپ کو گنجائش ہے، یعنی آپ اگر کوئی اس کو آپ سوال ہے تو آپ کا سوال آج جواب دیا جائے گا، اگر وقت ہے تو آئندہ یا بعد میں واٹس ایپ پر بھیجیں. تو ہم اسی پر یہ ابھی کوئی سوال ہے ابھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھو، ابھی ایک آدمی جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا، ہاں، تو وہ کہتا ہے اللہ نے بچا لیا. اللہ نے بچا لیا. تو ایکسیڈنٹ کرایا کس نے؟ ہاں، یہ تو صحیح نا. یہ ایکسیڈنٹ اس کا ہوگا، لکھا ہوا تھا، سمجھے نا. لیکن اس نے صحیح کہا کہ اللہ نے بچا لیا. یہ کہتے ہیں نا، ہم نے کہا تھا کہ نصیحت، عبرت، عذاب جو آتے ہیں یہ ایک قسم کا عذاب ہی ہے. اور بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ٹرین وغیرہ کے. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو اسباب بنتے ہیں، لیکن سب لکھے ہوئے ہیں لوگوں کی عبرت. ادریس علیہ السلام کا واقعہ، جی، ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اوپر پہنچنا تھا، پہنچ گئے. چلیے تو اتفاق کرتے ہیں. ہاں کہیے. یہ بتائیے کہ یہ جو وکلالی کا فتنہ والی بات تھی، والی آیت میں جو آپ ذکر کر رہے تھے، اس میں یہ کیا تاریخ اور قرآن ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ ہمیں جو اپنا تبلیغ شروع کرنی چاہیے یا دعوت دین دینا چاہیے، وہ امیروں سے بہتر ہے دینا یا غریبوں سے دینا زیادہ فائدہ مند رہے گا؟ امیروں سے، یعنی قرآن میں تو آیا کہ وہ عمراء اور علماء کے پاس گئے پیغمبر زیادہ تر. تو یہ کون سا طریقہ مناسب رہے گا؟ آپ امیروں سے شروع کریں، اوپر والے طبقے سے شروع کریں، یا غریبوں سے شروع کریں؟ ایک یہ سوال تھا. دوسرا یہ کہ انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے خدا، گاڈ، بھگوان، یہ سب اللہ ہی ہے نا. یعنی میری نیت ہوگی کہ میں اللہ ہی کو کہہ رہا ہوں، تو ہمیں خدا بھی کہنا کیا غلط ہوگا، گاڈ کہنا کیا غلط ہوگا، یا اور کیا ہوتا ہے ہندوؤں کا بھگوان یا جو بھی ہوتا ہے وہ کہنا غلط ہوگا؟ کیونکہ میری نیت میں تو اللہ ہی ہے نا، کہ میں اللہ ہی کو بول رہا ہوں. یہ دو سوال تھے کہ پہلے سورت پڑھ لیتے ہیں. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وعنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جو جانا چاہے جا سکتے ہیں. سوال آپ کا پہلے فتنے کے تعلق سے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دعوت امیروں سے شروع کریں یا غریبوں سے شروع کریں؟ دیکھیے, آپ سے ملنے جلنے والوں سے شروع کریں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ غریبوں سے شروع کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سبوں کو دعوت دی, کیا ہے, رؤسائے مکہ کو بھی دعوت دی, کھانے پر بلایا. تو دعوت آپ کسے دے یہ نہیں یہاں کہا جا رہا ہے. دعوت آپ کی قبول کون کریں گے؟ سب سے پہلے جو نادار ہیں, جو سنجیدگی رکھتے ہیں, وہ یہ کہا جا رہا ہے. تو انبیاء کی سنت یہی چلی آ رہی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو کیا غریب ہوتے تھے. طریقہ بدلایا جا رہا ہے. دوسرا آپ نے کیا کہا, لکھا نہیں. دوسرا سوال, انما الاعمال بالنیات. ہاں نہیں, انما الاعمال بالنیات جو ہے نا, اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, دیکھیں, انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آج جمعہ کی نماز آپ عادی ہیں تو اللہ کے لیے بھی, لیکن آپ جمعہ کی نماز کو نہیں جاتے. ایسا ہوتا ہے, میں بتا رہا ہوں, کیونکہ کچھ برس کے نمازی رہتے ہیں عید کے, پھر بھی غنیمت ہے, اور کچھ جمعہ کے رہتے ہیں, کچھ جمعہ کو نہیں جاتے. یا ہے کہ جمعہ کو جاتے ہیں, ظہر اثر مغرب نہیں جاتے. آپ کے یہاں مہمان آئے ہیں تو آپ مہمان کی وجہ سے کہ بھائی میں بھی نماز پڑھتا ہوں, آپ نماز کے لیے گئے, انما الاعمال بالنیات. آپ کیوں گئے نماز کو؟ یہ اچھا ہے کہ مہمان کو لے کے گئے, مگر آپ کا مقصد کیا, ان کو دکھانا ہے کہ میں بھی نماز کا پابند ہوں. یہ مثال ہے. ایسی آپ کھانا کھلا رہے ہیں, بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ آتا ہے مسکین تو 1 ریال, لیکن جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو 10 ریال, بیچارے کا فائدہ ہو گیا. لیکن آپ نے کیوں دیے, اس کا تو فائدہ ہوا, آپ کا 10 ہزار نقصان ہو گیا, فائدہ بھی کیا ہوگا. تو یہ مراد ہے انما الاعمال بالنیات. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, تقدیر سے کوئی تعلق نہیں اس کا. انما الاعمال, آپ جیسا اخلاص ہوگا, بھائی آپ نے اللہ کے لیے دے تو ہمیشہ اس کے حساب سے 1 2 5 2 10 2 آنے کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. کبھی جو آیت کبھی کی آپ پڑھے غریبوں میں امیروں میں, وہ واقعے کے اوپر آیا تھی. ہاں, واقعہ تھا. واقعہ تھا, جی جی صحیح کہا. وہ پس منظر میں کہتا ہوں, پس منظر واقعہ کہ انہوں نے یوں کہا, درخواست کی کہ ان کو ہٹائیں تو ہم آئیں گے. پس منظر یا سبب یا واقعہ ایک ہی بات ہے. ایسا میرا سوال, معاف کیجیے گا, میرا سوال یہ تھا کہ خدا بھگوان, ہاں وہ سوال, جی جی کہہ جی, سکتے ہیں اللہ کو, ہاں یہ بہت اچھا, بھگوان کہہ سکتے ہیں اللہ کو. جی ہاں بہت اچھا کیا آپ نے. وہ تیسرا لکھ نہیں پایا, کبھی کمپیوٹر ہمارا گڑبڑ کرتا ہے. جیسا خدا, دیکھیے, خدا کہیں, اللہ کہیں, گاڈ کہیں. اب اس سے پہلے ہمارے یہاں فارسی کے ذریعے اسلام داخل ہوا. آپ جانتے ہیں نا, اردو تو بولی نہیں جاتی تھی. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کوئی پرانی زبان ہے. نہیں, اردو بنی ہے عربی اور فارسی سے, اور اس کے بانی بھی نام یاد ہے, بابا عبدالخالق یا سب کا عبداللہ نام ہے ان کا, بانی اردو کا آپ دیکھیں تو ملے گا. ٹھیک ہے, اچھا. اب اور ہندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہندی تو تھی ہی نہیں, لیکن کیا وہ تو سمجھانے کے لیے آپ کا درد سر ہوگا, سمجھانے کے لیے. تو اب فارسی میں خدا, فارسی میں خدا کتنی تفسیریں لکھی گئی. جو مر گئے یا خدا وہ مسلمان ہیں. یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. اچھا, انگریزی میں گاڈ نا, لیکن اسپیلنگ الگ ہے میرے خیال سے, صحیح ہے نا. کیا ہے گاڈ, ہاں ایسا کچھ ہے, وہ فرق ہے, ایسا کچھ فرق ہے. تو اب افریقہ میں انگریزی تھی تو وہ گاڈ, وہ بھی مسلمان تھے. اور خدا, اور کیا تیسرا بھی نام آپ نے کہا, بھگوان, ہاں, الہ. ہاں. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس وقت چونکہ عربی, اب لوگوں کو معلوم ہے کہ عربی میں کیا نام ہے اس کا, اللہ. تو جب آپ کہیں گے یا اللہ اور آپ کہیں گے یا خدا, تو آپ کو ثواب کم ہوگا, کیونکہ خدا عربی قرآن کا لفظ نہیں ہے,
تو جب آپ کہیں گے اللہ تو کتنی نیکی ملی، یہ فرق آئے گا. اور بھی اندر ایک ہے ہاں. کہ گاڈ کیا ہے کہ ایس لگتا ہے گاڈ ہاں وہ کچھ ہے، وہ وہ ڈفرینس زیادہ ہو اور جاتا بعض جو الفاظ ہیں قاری صاحب اس میں کیا ہے پلورلزم بھی، ہاں. پلورل ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بھی آپ لکھ لیں. ہاں جیسے ہمارے یہاں آلیہ، آلیہ ایک سے زیادہ. اچھا الہ، بہت سارے الہ تو معبود بہت ہیں، تو ہم یا الہ نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں. بہت اچھا بتایا آپ نے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، تو الہ کے مطلب بہت سارے ہیں. تو وہی گاڈ جو کہہ رہے ہیں نا، بہت سارے ہیں، گاڈز بھی بہت ہیں اور خدا بھی بہت ہے. اور اس میں وہ بھی رہتا ہے فیمینائن بھی رہتا ہاں گاڈیس ہاں عورت ہو گئی وہ. تو یہ سن لیے نا جو اب یہ ہے اصل میں. تو آپ کیا کہیں گے اللہ، لیکن ان لوگوں کو تھوڑا سمجھائیں، مطلب اتنا غصے سے نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے تو سنجیدگی سے سمجھائیں کہ اللہ کہیں گے. مجھے بڑا پسند آیا کہ اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو ثواب زیادہ ملے گا. ابھی یہ بھی ایک بات بڑھ گئی کہ بھائی اس میں کنفیوز ہے، معنی میں غلط معنی ہے، تو اس پر کوشش کریں گے. ہاں. چلیے اب اشکال دور ہوا، کہیے پوچھتے رہیے. اب اور کچھ ہے؟ اچھا یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اختیار تو پوچھا سورج کو، چاند کو، پہاڑ کو اور انسان کو، یہ کبھی ہوا انسان کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کو یا پورے؟ نہیں، پہلے زمین آسمان جب بنائے اس وقت پوچھا. کیا ان عرض الامانۃ علی السماوات والارض، یہ ان سے پوچھا، انسانوں کے سامنے نہیں پوچھا. نہیں، انسان کو کبھی پوچھا؟ انسان جب روح یہ سوال آپ کا صحیح ہے، ابھی نہیں، پیدا کرنے کی بات نہیں، ارواح عالم. انسانوں کو تو جنات کے بعد پیدا کرتے ارواح عالم کا پوچھا. جیسے کہ الستو بربکم ہے نا، تو آیت ہے، تو ارواح عالم، عالم ارواح میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا. صحیح. یہ سورج چاند کو کیا پوچھا؟ ان عرض الامانۃ علی السماوات والارض، یعنی ہم نے پیش کیا زمین و آسمان پر کہ ذمہ داری سنبھالو. فابین ان یشفقنا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے. وحملها الانسان، انسان نے اٹھایا. تو قاری صاحب یہاں جو الفاظ کا استعمال ہے جاننا اور خلقنا، تو جو سورج چاند جاننا ہے یا وہاں بھی خلقنا بتا رہے ہیں آپ؟ ہاں نہیں، خلقنا یعنی پیدا کیا، اچھا جاننا اب جاننا یعنی مقرر کیا. فرق ہے خلق میں. خلق السماوات والارض یعنی کیا؟ پیدا کیا. وجعل لكم الارض، کیا تابع. ہاں تو جعل یعنی تخلیق ہو چکی تھی، تمہارے تابع کیا، تمہارے لیے بنا. لیکن وہ بھی تو ہے وجعلنا کل شیء من الماء الحی، تو جعلنا تخلیق ہو چکی ہے نا. ابھی دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے پانی سے ہی زندہ رہتا ہے. یہ وہ ترجمہ جو غلط لکھا ہو وہ نہ پڑھیں، ترجمہ میرا پڑھیں. وجعلنا کل شیء من الماء کل شیء حی. ہے پر اعراب کیا لگائیں گے؟ یہ سوال آتا ہے نا. نکالیں آیت، نکالیں. کیا ہے؟ وجعلنا من الماء کل شیء، وہ بتاتا ہوں اس پر میں نے کافی محنت کیا ہوں، مگر مشکل ہے کہ ترجمہ اس کا غلط ہوا ہے، اسے کیا کریں. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے بہت اچھا ہے. دیکھیے وہاں پر ترجمہ کیا کیا کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے جان ڈالی. یہ غلط، جان غلط ہے، یہ غلط ہے. تو ہاں ابھی یہ ابھی میں بتاتا ہوں اصل میں ہے کیا. سمجھے؟ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو پانی سے حیات بخشی. حیات یعنی کیا؟ تازگی بخشی. یہ اس کا ترجمہ ہے. تازگی ہے زندگی نہیں، زندگی کون سی؟ وہ زندگی، باقی زندہ کیا نہیں ہے. نہیں، زندہ کیا نہیں، پیدا کیا بھی نہیں ہے، پیدا کیا بھی نہیں ہے. تو پانی سے تازگی زندگی بخشی یعنی اس کو حیات دے دی، مگر کون سی؟ وہ زندہ کرنے والی نہیں. یاد رکھیے. اگر جاننا ہے یہ موجودہ چیزوں سے بنانے کو جاننا، بس بس بس. تو جاننا ہے، خلقنا نہیں ہے. ہاں خلقنا نہیں. سمجھے نا؟ جاننا ہے. اگر خلق نہ ہوتا تو ہم نے خلقنا تو مٹی سے کر دیا، پانی سے پیدا کیا. ہاں نہیں، ہاں لیکن اس میں ایسا نہیں ہے نا. جی تو یہ یاد رکھیں کہ جاننا کے معنی کسی چیز کو جو موجود ہے، سمجھے نا، جو آلریڈی ہے ہے، اس کو سپورٹ کیا اس سے. جی جی ابھی میں بتاتا ہوں. ابھی